السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ جرم و سزا پر مبنی ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی سرگزشت عشق ایک چڑیل کا۔ ایک پٹھان انسپکٹر جس کا نام زرگل خان تھا۔ زرگل خان کا ایک بچہ جس کی عمر 10-11 سال تھی وہ اغوا ہو گیا تھا اور اسی کیس کی تفتیش کے لیے مجھے تھانے میں تعینات کیا جا رہا تھا۔ زرغل گل نے ایک ماہ کی چھٹی منظور کروا لی اور زرغل گل نے میرے ساتھ رہ کر اپنے بچے کے اغوا کی تفتیش کرنی تھی۔ زرغل خان کے بچے کو اغوا کو میں یہی سمجھتا تھا کہ پٹھانوں کی آپس میں خاندانی عداوتیں اور دشمنی ہوتی ہے، اور دوسری وجہ میرے دماغ میں یہ ہے کہ اس نے کسی پیشہ ور ڈاکو کو پکڑا ہوگا اور اس ڈاکو کے ساتھیوں نے انتقام کے لیے زرغل خان کا بچہ اغوا کر لیا ہوگا۔ میں نے سب سے پہلے زرغل خان سے اس کے بچے کے متعلق پوچھا تو زرغل خان نے مجھے بتایا کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ میرے بچے کو کسی چڑیل نے اٹھا کے لے گئی ہے، مگر ملک صاحب میں اس بات کو نہیں مانتا۔ میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میں جنگلوں اور ویرانوں میں راتوں کو جاگتا ہوں، مجھے کبھی کوئی چڑیل نظر نہیں آئی۔ میں زرغل کی بات سن کر بہت حیران ہوا کہ بچے کو کوئی چڑیل اٹھا کے لے گئی۔ جب میں زرغل سے اس تھانے کا چارج لینا شروع کیا تو زرغل خان کے بچے کے اغوا کی واردات کے علاوہ اور بھی مختلف وارداتوں کی تفتیش شامل تھی۔ ان وارداتوں میں ایک واردات بہت خوفناک اور پراسرار تھی۔ جب میں نے اس پراسرار واردات کے متعلق پوچھا تو زرغل نے مجھے بتایا کہ یہ واردات اس وقت ہوئی جب اس کا بچہ ابھی اغوا نہیں ہوا تھا۔ بچے کے اغوا ہونے سے کچھ روز پہلے کی بات ہے کہ تھانے کا ایک کانسٹیبل کسی سمن کی تعمیل کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ کانسٹیبل واپس آیا تو اتنا خوفزدہ تھا کہ اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکل رہی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ کانسٹیبل اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا اور ساتھ ساتھ کلمہ شریف بھی پڑھنے لگتا۔ اس کانسٹیبل کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زرغل نے اس کو گالی دی اور بزدلی کا طعنہ بھی دیا، کہا کہ وہ جوان مردوں کی طرح حوصلہ کر کے بات کرے، آخر ہوا کیا ہے؟ زرغل خان کی جھڑکے کھانے کے بعد زرغل خان کو ایک گاؤں کا نام لے کر بتایا گیا کہ سمن کی تعمیل کے بعد واپسی پر اس گاؤں کے قریب سے گزرا تو اسے عورتوں کے رونے اور بہن کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ گاؤں میں یہ دیکھنے کے لیے چلا گیا کہ کون مر گیا ہے۔ گاؤں کے نمبردار نے کانسٹیبل کو دیکھا تو اس کے پاس آ گیا۔ کانسٹیبل نے نمبردار سے پوچھا کہ کون فوت ہو گیا ہے۔ نمبردار نے کانسٹیبل کو ایک آدمی کا نام لے کر بتایا کہ وہ فوت ہو گیا ہے اور مرنے والے کا نام منور تھا۔ نمبردار نے کانسٹیبل سے کہا اگر تمہارا دل گردہ مضبوط ہے تو ایک نظر میت کو دیکھ لو، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں میت کا چہرہ دکھاتا ہوں۔ کانسٹیبل نمبردار کے ساتھ ماتم والے گھر چلا گیا۔ اس وقت میت کو غسل دے کر کفن پہنایا جا چکا تھا۔ نمبردار نے کانسٹیبل کو قریب لے جا کر کفن ایک طرف کیا اور میت کا چہرہ ننگا کر دیا۔ کانسٹیبل نے زرغل خان کو بتایا کہ اس وقت اگر میں اکیلا ہوتا تو شاید بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ اس نے دیکھا کہ میت کا کلیجہ اس کے منہ سے باہر نکلا ہوا ہے۔ میت کو اسی حالت میں غسل دے دیا گیا تھا۔ میت کو دیکھتے ہی کانسٹیبل باہر نکل آیا۔ نمبردار بھی کانسٹیبل کے پیچھے پیچھے باہر آیا۔ نمبردار نے باہر آ کر کانسٹیبل کو بتایا کہ منور رات کو اپنی فصلوں کی رکھوالی کے لیے کھیتوں میں ہی سویا کرتا تھا۔ منور پچھلی 3-4 راتوں سے وہی کھیتوں میں ہی سو رہا تھا۔ آج صبح لوگوں نے جا کر دیکھا تو منور پیٹھ کے بل چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور اس کا کلیجہ منہ سے باہر نکلا ہوا تھا۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ منور کو اس چڑیل نے مارا ہے، اور یہ اسی چڑیل کا کام ہو سکتا ہے جو کبھی کبھی عورتوں کے روپ میں آیا کرتی تھی اور کسی خوبصورت جوان کو دیکھتی تو اس کو تنگ کرتی۔ اس چڑیل نے منور کا منہ کلیجے کے رستے باہر نکال کر اسے مار دیا۔ زرغل خان نے اسی کانسٹیبل کی پوری بات نہ سنی اور اس سے پوچھا کہ میت کا جنازہ نکلنے میں کتنی دیر باقی تھی۔ کانسٹیبل نے زرغل کو بتایا کہ اس نے یہ بات تو کسی سے بھی نہیں پوچھی تھی، لیکن لگتا تھا کہ جنازہ جلدی ہی ہونے والا ہے۔ میت کو غسل دے کر کفن پہنایا جا چکا تھا۔
ضرور خان فوری اٹھا اس کانسٹیبل اور مزید 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر ماتم والے گاؤں پہنچا۔ وہ گاؤں تھانے سے کم 2 میل دور تھا۔ گاؤں میں پہنچ کر زرغل خان نے دور سے دیکھ لیا کہ لوگ قبرستان پہنچ چکے تھے۔ زرغل سیدھا قبرستان میں ہی گیا۔ پتہ چلا کہ لوگ جنازہ پڑھ کے ابھی فارغ ہوئے ہیں اور میت کو قبر کے قریب دفنانے کے لیے لے گئے۔ میت کو قبر میں اتارنے لگے تو زرغل نے قبر پر جا پہنچا اور کہا، رک جاؤ، پہلے مجھے میت کا چہرہ دکھا دو۔ میت کا منہ ننگا کیا گیا۔ زرغل نے دیکھا کہ میت کے منہ سے کم 4-5 انچ لمبا جگر کا ٹکڑا باہر آیا ہوا تھا۔ زرغل کو بتایا گیا کہ یہ ایک چڑیل کا کام ہے۔ گاؤں کا نمبردار آگے آیا۔ اس نے زرغل سے کہا، جناب، یہ بات ہمیں شاہ جی نے بتائی ہے کہ یہ کام چڑیل کا ہے، کیونکہ کوئی انسان کسی انسان کا کلیجہ اس طرح منہ کے راستے باہر نہیں نکال سکتا۔ زرغل خان نے نمبردار کو حکم دیا کہ میت والی چارپائی اٹھاؤ اور میت کو تھانے پہنچاؤ اور خود بھی تھانے آؤ۔ زرغل کی بات سن کر لوگوں میں خسر خسر شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تھانے دار کے اس حکم کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے، لیکن تھانے دار کے آگے بولنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ شاہ جی اس علاقے کا پیر تھا۔ اس نے آگے ہو کر زرغل سے کہا، خان صاحب، آپ میت کی بے حرمتی نہ کریں اور میت کو دفنانے کا حکم دیں۔ جنازہ پڑھا جا چکا ہے، اس لیے میت کو زیادہ دیر باہر رکھنا مناسب نہیں۔ زرغل نے کہا، شاہ جی، اس میت کا پہلے پوسٹ مارٹم ہوگا، اس کے بعد دفنایا جائے گا۔ شاہ جی نے زرغل سے کہا، خان صاحب، آپ اس وقت تھانے داری کے روپ میں ہیں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ بس آپ یہ سوچ لیں کہ اس آدمی کو چڑیل نے ہلاک کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چڑیل آپ کے پیچھے پڑ جائے۔ زرغل نے بڑے ہی سخت لہجے میں کہا نمبردار سے کہ چارپائی اٹھاؤ اور کانسٹیبل سے کہا، تم 4 لاش کے ساتھ ہسپتال جاؤ۔ زرغل کا لہجہ دیکھ کر فوری 4 آدمیوں نے چارپائی اٹھا لی اور ہسپتال کی جانب چل پڑے۔ زرغل خان کسی سے کچھ کہے بغیر وہاں سے تھانے واپس آ گیا۔ زرغل کی اس کارروائی سے آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ زرغل خان نے یہ بات نہیں مانی تھی کہ منور کو کسی چڑیل نے مارا ہے، اور مارنے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس کا کلیجہ اس کے منہ کے راستے باہر نکال دیا تھا۔ زرغل خان پکا پٹھان تھا اور اپنی ضد کا بڑا ہی سخت روب دبدبے والا آدمی تھا۔ بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، روپے پیسے کا بھوکا نہیں تھا، اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا، 100% دیانتدار آدمی تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ کوئی چڑیل ایک آدمی کو مار گئی ہے اور اس کا کلیجہ منہ کے راستے باہر نکال دیا ہے، تو اس نے کہہ دیا یہ سب جھوٹ ہے اور بکواس ہے۔ اس لیے اس نے فوری وہاں پہنچ کر لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دی۔ مگر اس کے بعد زرغل خان کے لیے یہ مشکلات پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اپنے شک کو کس طرح صحیح ثابت کرے۔ جنوں اور چڑیلوں کی موجودگی کو آج کے سائنسی اور ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ مانتے ہیں، مگر جنوں کی کوئی بات نہیں کروں گا میں یہاں پہ، مگر چڑیلوں کو میں بھی نہیں مانتا۔ یہ وجہ تھی کہ یوں ہی اس کو پتہ چلا کہ ایک آدمی کا کلیجہ منہ کے راستے کسی چڑیل نے نکال کر اس کو مار دیا ہے، تو وہ گولی کی طرح اس گاؤں میں پہنچ گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ رات 10 بجے کے بعد زرغل خان کو موصول ہوئی۔ اس وقت زرغل خان نے گاؤں کے نمبردار اور کچھ آدمیوں کو تھانے میں بلا لیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا تھا کہ مرنے والا گلا گھونٹنے سے ہلاک ہوا ہے اور اس کے منہ میں کلیجی کا ایک ٹکڑا تھا جس کا وزن 1 پاؤ سے ذرا کم تھا۔ ڈاکٹروں نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ کلیجی کسی انسان کی نہیں بلکہ کسی جانور کی ہے۔ زرغل خان نے ڈاکٹروں سے جو بات معلوم کرنی تھی وہ بھی پوسٹ مارٹم میں موجود تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ مقتول کی اپنی کلیجی اس کے جسم میں موجود تھی اور بالکل صحیح سلامت تھی۔ لاش ورثہ کے حوالے کر کے زرغل خان نے مقتول کے باپ کو بلایا، لیکن پتہ چلا کہ مقتول کا باپ بہت عرصہ پہلے ہی مر چکا ہے۔ ضرورت مقتول کے خونی رشتہ داروں کی تھی جو مقتول کے گھریلو اور ذاتی معاملات صحیح طور پر بتا سکتے۔ صبح تک تھانے میں کافی رونق لگی ہوئی تھی۔ مقتول کی ماں کی طرف سے ایف.آر. ذرا دفعہ 302 کے تحت ہوئی، جو زرغل خان نے مجھ کو دکھائی۔ میں نے نوٹ کیا کہ ایف.آر. کچھ کمزور لکھی ہوئی تھی،
بہرحال پھر بھی زرگل نے بڑی صحیح کارروائی کی تھی کہ شک کی بنا پر کسی کی رپورٹ کے بغیر قتل کا مقدمہ درج کر لیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں آبیل مجھے مار۔ آپ زرگل اس واردات کی تفتیش مجھے دے رہا تھا۔ زرگل نے اب تک جو تفتیش کی تھی وہ کچھ اس طرح تھی۔ زرگل نے سب سے پہلے مقتول کے بزرگ مثلا چچا، تایا اور ماموں وغیرہ سے معلومات حاصل کی کہ مقتول کی خاندانی یا ذاتی دشمنی تو نہیں تھی۔ سب نے کہا اتنی سخت دشمنی تو خاندان کی کسی کے ساتھ نہیں تھی اور نہ ہی مقتول کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی تھی۔ مقتول کی ماں کا بیان بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ماں تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ اس کے بیٹے کو کسی انسان نے مارا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ اس کا بیٹا اتنا خوبصورت جوان ہے کہ کوئی چڑیل اس پر عاشق ہو گئی تھی اور کسی دوسری چڑیل نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ زرگل نے مقتول کی ماں کو بڑی اچھی طرح سمجھایا تھا کہ اس کے بیٹے کے منہ میں بھیڑ یا بکری کی کلیجی کا ٹکڑا دیا گیا تھا، لیکن مقتول کی ماں یہ بات نہیں مانتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میرے بیٹے کو چڑیلوں نے مارا ہے۔ زرغل خان کے ایک سوال کے جواب میں اس نے زرغل خان کو بتایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ مقتول کی زندگی بہت اچھی اور پیار محبت سے گزر رہی تھی۔ زرغل خان نے مقتول کے چال چلن کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ مقتول کی ماں نے تو یہی کہنا تھا کہ میرا بیٹا پکا مومن تھا۔ یہ باتیں زرغل خان نے دوسروں سے معلوم کی تھی۔ مقتول کے گاؤں کا نمبردار کا بیان لیا۔ نمبردار نے بیان دیتے ہوئے کہا جناب خان صاحب آپ مالک اور حاکم ہیں، لیکن میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ منور کو کسی چڑیل نہیں مارا ہے۔ زرغل نے تکھے لہجے میں نمبردار کو کہا پھر مقتول کے منہ میں کسی جانور کا کلیجی کا ٹکڑا تمہارے باپ نے دیا تھا؟ نمبردار نے کہا جناب یہ تو غیب کی باتیں ہیں، میں کم عقل آدمی ہوں، کیا کہہ سکتا ہوں؟ جنوں اور چڑیلوں کے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ زرغل نے نمبردار سے کہا تم کم عقل نہیں بے ایمان ہو، میں تم سے جو پوچھتا ہوں اس کا ٹھیک جواب دو، بار بار مت کہو کہ اس کو چڑیل نے مارا ہے۔ نمبردار نے غلاموں کی طرح ہاتھ جوڑ کر کہا جناب خان صاحب میں تو آپ کی جوتیوں کا غلام ہوں، اگر آپ مجھ سے اپنی مرضی کا بیان لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کا ہر حکم بجا لاؤں گا۔ میں چڑیل کا نام بار بار اس لیے لیتا ہوں کہ منور نے میرے آگے اس چڑیل کا رونا رویا تھا کہ ایک چڑیل اس کو بہت تنگ کرتی ہے۔ زرغل نے تنزیہ لہجے میں نمبردار سے پوچھا وہ چڑیل اس کو کس طرح تنگ کرتی تھی؟ نمبردار نے کہا جناب میں آپ کو وہ ساری باتیں سنا دیتا ہوں جو منور نے میرے ساتھ کی تھی۔ 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ منور نے پریشانی کی حالت میں مجھ سے کہا کہ وہ جہاں کہیں اکیلا ہوتا ہے ایک بڑی خوبصورت عورت اس کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ اس کو پیار محبت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ پہل تو یہ عورت منور کو کھیتوں میں ملتی تھی، منور نے اس کو ٹال دیا۔ زرغل نے پوچھا کیا منور نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ عورت کہاں سے آتی تھی اور کہاں چلی جاتی تھی؟ نمبردار نے کہا اس نے منور سے پوچھا تھا۔ منور نے کہا کہ وہ اس عورت کو کوئی اجنبی عورت سمجھتا تھا، وہ اس طرح اس کے سامنے آتی جیسے کسی فصل میں سے نکلی ہو اور پھر وہ فصلوں میں ہی کہیں غائب ہو جاتی۔ ایک روز منور نے اس عورت کو دیکھا تھا، اس کا خون خشک ہو گیا۔ اس عورت کے پاؤں الٹے تھے، جب منور نے عورت کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ بھی الٹے تھے۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، لیکن منور نے آنکھوں کو غور سے دیکھا تو آنکھیں بھی ذرا ترچھی نظر آئیں۔ اب تو منور اس کے ساتھ جائز ناجائز کوئی بھی دوستی نہیں لگا سکتا تھا۔ زرغل نے نمبردار سے کہا تو مجھے یہ بتاؤ منور کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ چڑیل اس پر عاشق ہو گئی؟ نمبردار نے کہا جناب آپ سرخاب کا پر کہتے ہیں، اگر آپ منور کو دیکھتے تو آپ ضرور کہتے یہ تو بہت ہی خوبصورت جوان ہے۔ آپ نے اس کی لاش کفن میں لپٹی ہوئی دیکھی تھی، اس کا چہرہ کلیجی باہر آنے کی وجہ سے بگڑ چکا تھا، اگر آپ اس کا جسم دیکھتے تو کہتے یہ ایک جوان مرد کا جسم ہے۔ زرغل خان کے دل میں ایک اور شک پیدا ہوا۔ اسے شک ہوا کہ گاؤں کی کسی عورت کے ساتھ مقتول کے تعلقات بن گئے ہوں گے، وہ اسی وجہ سے مارا گیا۔ زرغل نے یہاں تک کی تفتیش کی تھی کہ اچانک اس کا بچہ غائب ہو گیا۔ زرغل خان اس وقت تھانے میں اسی واردات کی تفتیش میں مصروف تھا کہ اس کو اطلاع ملی کہ اس کا بچہ باہر کھیلنے کے لیے گیا تھا لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا۔ زرغل خان نے سارے کام چھوڑ کر اپنے بچے کی تلاش شروع کر دی۔ لوگ کہتے تھے کہ زرغل خان نے مقتول کی لاش کی پوسٹ مارٹم کروا کر چڑیل کو ناراض کر دیا اور اس چڑیل کی دشمنی مول لے لی۔
زرغل خان کی اس کارروائی کے بدلے میں اس کا بچہ غائب کر دیا گیا اور اب تک اس بچے کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ زرغل نے بچے کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارے لیکن بچے کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ زرغل خان کی تھانے کی وارداتوں کی تفتیش میں دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ وہ کسی بھی واردات کی تفتیش نہیں کر رہا تھا، وہ صرف اپنے بچے کی بازیابی میں مصروف تھا۔ زرغل خان کی ساری کارروائیاں سن کر میں سمجھ گیا کہ اب زرغل خان کو اپنے بچے کی بازیابی کے سوا کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس لیے منور کی موت کی تفتیش میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی زرغل خان تفتیش پر کوئی توجہ دے سکا تھا۔ اگر اس کا بچہ اغوا نہ ہوتا تو شاید زرغل خان اس تفتیش کو کنارے لگا چکا ہوتا۔ بہرحال اس تفتیش میں بھی بہت سی باتیں ادھوری تھیں جن کے متعلق جاننا بہت ضروری تھا، خاص کر نمبردار کا کردار اس کیس میں مشکوک تھا۔ میں نے زرغل خان سے کہا، دیکھو زرغل خان، تمہارا اپنا ایک طریقہ تفتیش ہے اور میرا اپنا طریقہ، اس لیے میں چاہوں گا کہ تم میری کسی بات پر اعتراض نہیں کرو گے اور نہ ہی مجھ پر کوئی زور و زبردستی کرو گے۔ میرے کام کرنے کا طریقہ اپنا ہے۔ زرغل خان نے کہا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے تو یہ تفتیش آپ کے حوالے کی ہے۔ اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ میں تو بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے میرا بیٹا جلد از جلد مل جائے۔ میں نے زرغل کو تسلی دی سے کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھ، اللہ بہتر کرے گا، تمہارا بچہ صحیح سلامت واپس مل جائے گا۔ زرغل خان نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اپنا کام شروع کریں اور یہاں میری مدد کی ضرورت ہو مجھے بتا دیں، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ زرغل خان، مجھے سب سے پہلے نمبردار کا بیان دوبارہ چاہیے، میں خود اس سے بیان لینا چاہتا ہوں۔ زرغل خان نے کہا، میں ابھی نمبردار کو بلا لیتا ہوں، آپ اس سے جو بھی بیان لینا چاہتے ہیں وہ لیں۔ اور پھر زرغل خان باہر نکل گیا۔ میں نمبردار کے زرغل خان کو دیے گئے بیان پر غور کرنے لگا۔ جب نمبردار آیا تو میں نے اسے فوری اپنے پاس بلا لیا اور سب سے پہلے اس سے منور کی موت کے بارے میں پوچھا تو نمبردار نے مجھے بھی وہی کہانی سنانی شروع کر دی جو وہ زرغل خان کو سنا چکا تھا۔ میں نے نمبردار سے پوچھا، کیا منور نے چڑیل والی بات صرف تمہیں بتائی تھی یا کسی اور سے بھی اس کا ذکر کیا تھا؟ اور منور کی بات سن کر تم نے اسے کیا مشورہ دیا تھا؟ نمبردار نے کہا، جناب مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں کہ منور نے کسی اور سے بھی ذکر کیا تھا یا نہیں، البتہ جب اس نے مجھے بتایا کہ چڑیل اسے تنگ کرتی ہے تو میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ جلد از جلد اپنے شاہ جی سے ملے اور انہیں بتائے گا کہ چڑیل اسے تنگ کرتی ہے اور شاہ جی ضرور اس چڑیل کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیں گے۔ میں نے پوچھا، تو کیا منور شاہ صاحب کے پاس گیا تھا؟ نمبردار نے کہا، پہلے تو منور جانے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن سمجھانے پر وہ شاہ جی کے پاس گیا تھا، بلکہ میں خود اس کو شاہ جی کے پاس لے کر گیا تھا۔ میں نے پوچھا، منور شاہ کے پاس کیوں جانا نہیں چاہتا تھا؟ نمبردار نے کہا، جناب منور کو کسی نے ورگلا دیا تھا اور شاہ جی کے خلاف بھڑکا دیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا منور شاہ کا مرید نہیں تھا؟ نمبردار نے بتایا، پہلے منور شاہ جی کے پاس آتا جاتا رہتا تھا لیکن پھر اس نے شاہ جی کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہاری مسجد کا امام کیسا آدمی ہے؟ کیا وہ بھی شاہ کی طرح تعویذ وغیرہ دیتا ہے؟ نمبردار نے کہا، وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، اسی نے تو منور کو بھڑکایا تھا۔ وہ شاہ جی کے خلاف باتیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اسلام پیری مریدی کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے کہا، یہ باتیں یقیناً شاہ کے کانوں میں پڑی ہوں گی، پھر شاہ نے اس امام کو مسجد میں رہنے کیوں دیا؟ نمبردار نے کہا، جناب اپنے شاہ جی بادشاہ آدمی ہیں، وہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے، وہ کہا کرتے ہیں کہ جس نے بھی اس گدی کی بے ادبی کی وہ خود ہی سزا پائے گا۔ میں نے کہا، جیسے منور نے پائی ہے سزا۔ میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ نمبردار کی آنکھوں اور چہرے پر بے چینی پیدا ہو گئی۔ میں نے اسے کہا، میں اب تمہاری زبان سے صرف سچ سننا چاہتا ہوں، سچ سچ بتاؤ، منور کی موت کیسے ہوئی؟ کیا منور کی شاہ کے ساتھ کوئی عداوت ہو گئی تھی؟ نمبردار نے کہا، نہیں حضور، کوئی عداوت نہیں تھی، بس ذرا غلط فہمی ہو گئی تھی، پھر جو بعد میں دور ہو گئی اور منور شاہ جی کے پاس چڑیل سے نجات کے لیے تعویذ لینے جانے لگا۔ ویسے بھی مرید اپنے پیر کے لیے عداوت رکھتے ہی نہیں اور منور شاہ جی کا مرید تھا۔ میں نے نمبردار سے کہا، اب میری بات کان کھول کر سن لو، تم مجھے صرف 2 سوالوں کے جواب دو اور یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تمہارا یہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔
ایک یہ کہ منور کو کس نے قتل کیا، اور دوسرا یہ کہ خان صاحب کا بچہ کہاں ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھے فوری بتا دیتا۔ اس نے انکار کیا اور یہ بھی کہا کہ معلوم نہیں کیوں میں اس پر اتنا خوفناک الزام لگا رہا ہوں۔ میں نے کانسٹیبل کو بلا کر اس سے کہا کہ اس نمبردار کو حوالات میں بٹھا دو اور اس کے ساتھ کوئی بھی شخص بات تک نہ کرے۔ نمبردار کی گھبراہٹ دیکھنے والی تھی۔ وہ کانسٹیبل کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ نہیں تھا، مگر میرے اشارے پر کانسٹیبل اسے بازو سے پکڑ کر لے گیا۔ میں نے مقتول منور کی بیوی کو بھی بلایا ہوا تھا، وہ بھی باہر آئی بیٹھی تھی۔ میں نے اسے اندر بلا لیا، اس کے ساتھ بھی ہمدردی کی دو چار باتیں کی اور اس سے پوچھا کہ تم بھی یہی سمجھتی ہو کہ تمہارے خاوند کو کسی چڑیل نے مارا؟ وہ بولی جی ہاں، لگتا ہے کہ آپ نے میرے خاوند کی لاش نہیں دیکھی، اگر دیکھی ہوتی ہے تو آپ خود کہتے یہ کسی بندے کا کام نہیں ہو سکتا۔ میرے خاوند کی جو حالت تھی وہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتی۔ اس نے میرا کہا میرے خاوند نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ اس کا کسی کے ساتھ چکر ہے، اسے شاہ جی کے پاس بھیج دیتی اگر مجھے پتا ہوتا، اور ان سے کوئی تویز وغیرہ کروا دیتی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا منور خود شاہ جی کے پاس نہیں جا سکتا تھا؟ وہ بولی تھاندار صاحب دراصل منور بھٹک گیا تھا، وہ کسی کی الٹی سیدھی باتوں میں آ گیا تھا اور شاہ جی کی مریدی سے نکل گیا تھا، اور پھر جیسے ہی شاہ جی کا ہاتھ اس کے سر سے اٹھا وہ مارا گیا۔ اگر وہ شاہ جی کی مریدی میں ہوتا تو شاہ جی ضرور اس کی چڑیل سے جان چھڑا دیتے۔ میں نے اس سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے خاوند کے گہرے دوست کون کون ہیں؟ ایسے لوگ جن سے وہ اپنے دل کی بات کر لیتا ہو۔ منور کی بیوی نے مجھے دو نام بتائے اور ان دونوں کو وہ اپنے سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر سمجھتا تھا۔ میں نے مقتول منور کی بیوی کو جانے کی اجازت دے دی اور ایک کانسٹیبل کو بلا کر ان دونوں آدمیوں کو نام بتائے جو مقتول کی بیوی نے بتائے تھے، اور کہا کہ وہ ان کو تھانے لے آئے، اور ساتھ ہی مقتول کے گاؤں کی مسجد کے امام کو بھی۔ مقتول کی بیوی اٹھ کر گئی تو زرغل خان میرے پاس آ گیا۔ زرغل خان نے غصے سے کہا آپ پہلے صرف میرے بچے کی گمشدگی کی تفتیش کریں، باقی تفتیش کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ مجھے ہر حال میں اپنا بچہ واپس چاہیے، نہیں تو میں آپ کو گولی مار دوں گا یا خود کو ختم کر لوں گا۔ زرغل نے روتے ہوئے کہا میں اپنے گھر جاتا ہوں تو بیوی پوچھتی ہے میرے بچے کو لے آئے ہو؟ وہ کوئی اور بات نہیں کرتی، کہتی ہے پٹھان کی اولاد ہو تو میرے بچہ میرے سامنے لا دو ورنہ میرے سامنے مت آؤ۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ ظاہر ہے میں اسے تسلی دینے کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں۔ مقتول کے گاؤں کی مسجد کا امام پہلے آ گیا۔ میں نے زرغل خان کو کہا کہ تم باہر چلے جاؤ یا اپنے گھر چلے جاؤ، اگر فکر مت کرو تمہارا بچہ جلد مل جائے گا۔ زرغل خان کچھ کہے بغیر نکل گیا۔ میں نے امام مسجد کو اندر بلا لیا۔ اس کا ڈیل ڈھول اور حلیہ دیہاتیوں کے مولیوں جیسا نہیں تھا۔ اس کی عمر 30 کے لگ بھگ تھی، داڑھی چھوٹی اور اچھے طریقے سے ترچھی ہوئی تھی۔ میں اس کو احترام سے اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا۔ میں نے کہا محترم سنائیں کہ آپ لوگوں کو وہابی کہتے ہیں، کیا آپ وہابی ہیں؟ اس نے کہا میں صرف مسلمان ہوں اور یہ لوگ مجھے وہابی کہتے ہیں۔ میں نے تو کسی سے کچھ نہیں کہا، میں تو صرف ان کو یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، مشکل اور مصیبت میں خدا کو یاد کرو اور اسی سے مدد مانگو، مگر یہ لوگ پہلے پیر کا اس کے بعد خدا کا نام لیتے ہیں۔ میں تو انہیں پیری مریدی سے روکتا ہوں تو لوگ مجھے وہابی کہتے ہیں، جبکہ یہ شاہ شریف آدمی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو اور اپنے مرے ہوئے باپ کو اولیاء کے برابر سمجھتا ہے، جبکہ یہ شاہ اولیاء اللہ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یہ نوسر باز ہیں، اس وجہ سے یہ شاہ بھی، گاؤں کا نمبردار بھی اور گاؤں کے زیادہ تر لوگ بھی میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ میں نے امام سے کہا میں مقتول منور کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، کیا واقعی اس کو کسی چڑیل نے مارا ہے؟ امام نے کہا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ منور کو کسی چڑیل نے مارا ہے اور یہ کسی چڑیل کی کارروائی ہے تو پھر میں شاہ کو ہی وہ چڑیل کہوں گا۔ میں نے چونک کر امام کی طرف دیکھا اور کہا امام صاحب یہ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، یا آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ امام نے کہا یہ بات میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ منور میری باتوں کو سمجھنے لگا تھا، اور گاؤں کے 2 آدمی اور ہیں جو مجھ سے متاثر ہو کر شاہ کی مریدی سے نکل آئے تھے۔ میں نے امام سے پوچھا آپ کے ساتھ منور کا تعلق کیسا تھا؟ امام نے بتایا چونکہ یہ دیہاتی لوگ ہر بات پیری مریدی کے رنگ میں سوچتے ہیں،
اس وجہ سے منور مجھے اپنا پیر مانتا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھا کرتا تھا اور دین کی باتیں پوچھتا تھا اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ میں نے کہا پھر تو شاہ آپ کا دشمن ہو گیا ہوگا۔ امام میری بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے اگر میں شاہ کے آگے دب جاتا تو اب تک شاہ مجھ کو اس گاؤں سے نہیں بلکہ دنیا سے اٹھا چکا ہوتا۔ شاہ نے مجھ کو دھمکی بھی دی تھی کہ میں اس کے معاملات میں اپنی زبان بند رکھوں ورنہ میرے پچھلے مجھ کو ڈھونڈتے رہیں گے۔ یہ دھمکی شاہ نے اپنی ایک آدمی کے ذریعے مجھ تک پہنچائی تھی، لیکن میں شاہ سے ڈر کر بیٹھ نہیں گیا بلکہ اس کے گھر چلا گیا اور اس کو بتایا کہ میں کون اور اس خاندان کا آدمی ہوں۔ میں نے شاہ سے کہا کہ اس نے پھر کبھی کوئی دھمکی دی تو پھر دنیا دیکھے گی کہ کس کے پیچھے والے اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ دیہاتوں کی مسجد کے امام کس قسم کے ہوتے ہیں۔ ان کی ڈیل ڈول، بولنے کا طریقہ اور لباس الگ قسم کا ہوتا ہے، لیکن یہ امام عام قسم کا مولوی نہیں تھا۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس آدمی کا پیشہ امامت ہے۔ اس نے جب میرے سامنے اپنے خاندان کا نام لیا تو میں بھی متاثر ہوا۔ اس کے خاندان کے 2 آدمی پولیس کے 2 بڑے عہدوں پر تھے۔ اس شخص کے خاندان کے کافی سارے لوگ سیاست میں تھے اور اس شخص کو مولوی یا امام نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ اس کو مذہب کے راستے پر لے آیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے بتایا کہ اس کے خاندان و برادری نے اسے پاگل قرار دے دیا ہے اور اس کا پاگل پن یہ تھا کہ اتنے اونچے خاندان کا بیٹا ہو کر وہ مذہب کی اور مسجدوں کی امامت کی باتیں کرتا ہے۔ اس آدمی کے دماغ میں اور دل میں خدا کا نور داخل ہو گیا تھا۔ اس نے کسی بھی عالم دین کی شاگردی نہیں کی تھی، خود ہی قرآن پڑھ کر اور کتابیں پڑھ کر علماء کرام سے پوچھ کر علم کی دولت حاصل کی تھی۔ اس کا اصول یہ تھا کہ جو دراصل صحیح اسلام ہے، فقہ بندی اور پیر پرستی حرام ہے۔ مسلمان صرف مسلمان ہے، اس پر کوئی بھی لیبل نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اس نے انہی نظریات کو پھیلانا اپنا مشن بنا لیا۔ اپنے گھر کا احرام چھوڑ کر وہ گھر سے بہت دور آ گیا۔ اس کا اسی گاؤں میں یہ خالی مسجد مل گئی تو اس نے گاؤں والوں سے بات کر کے اس مسجد کی امامت سنبھال لی۔ اس نے پیر پرستی، قبر پرستی اور مزاروں پر سجدوں کے خلاف واز کرنا شروع کر دیا۔ دیہاتوں میں اس طرح کی باتیں کرنے والے کو لوگ وہابی کہتے ہیں۔ اس کو اس طرح اس کے خاندان اور برادری والوں نے پاگل کہا تھا۔ اسی طرح گاؤں میں بھی زیادہ تر لوگ اس کو پاگل سمجھتے تھے۔ اگر یہ قابل قدر آدمی شاہ کو اپنا خاندان نہ بتاتا تو وہ ایک بھی دن اس گاؤں میں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ یہ امام جو باتیں کرتا تھا وہ بہت تھوڑے لوگ قبول کیا کرتے تھے، اور قبول بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے جو روشن خیال ہوتے تھے اور اسلام کی صحیح روح کو پانا چاہتے تھے۔ میں نے امام سے پوچھا کہ منور کے متعلق شاید آپ دوسرے لوگوں سے زیادہ جانتے ہوں گے، وہ کیسا آدمی تھا؟ امام نے کہا جی آپ کا اندازہ درست ہے، میں منور کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ کوئی عالم فاضل نہیں تھا، ان پڑھ دیہاتی تھا۔ میں اس کو اس لیے زیادہ پسند کرتا تھا کہ وہ میری بات سمجھتا تھا اور میرے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے میری بہت خدمت کی۔ میں نے پوچھا کیا منور کو یہ بات معلوم تھی کہ شاہ نے آپ کو دھمکی دی ہے؟ امام صاحب نے کہا جی ہاں، میں نے اسے خود بتایا تھا کہ شاہ کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے۔ جب میں نے اسے بتایا تو وہ غصے سے کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ اجازت دیں تو میں اس شاہ کو ختم کر دوں، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ پھر منور نے مجھے ایک روز بتایا کہ شاہ کے ساتھ اس کی اتفاقاً ملاقات ہوئی اور منور نے شاہ کو بڑی سخت باتیں کی اور شاہ نے اسے گالیاں دیں۔ شاہ نے اس کو یہ بھی کہا کہ تم اپنی موت کو پکار رہے ہو، مگر منور نے شاہ کی اس بات کا جواب للکار کر دیا۔ میں نے امام سے پوچھا یہ کب کی بات ہے؟ امام نے بتایا یہ شاید 20-22 روز پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا مگر میں نے تو سنا ہے کہ منور نے مرنے سے چند روز پہلے شاہ کے ہاں جانا شروع کر دیا تھا۔ منور غالباً تعویذ وغیرہ لینے شاہ کے پاس 3-4 مرتبہ گیا تھا۔ امام نے کہا میں نہیں مانتا، اگر تو منور میرے آگے جھوٹ بولتا رہا تو پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن مجھے منور پر اعتبار تھا، وہ شاہ کے گھر نہیں جا سکتا۔ میں نے امام سے پوچھا کیا منور نے آپ سے کبھی ایسی کوئی بات کی کہ ایک چڑیل اس کے ساتھ پیار محبت کے واسطے اس کے پیچھے پڑی ہوئی؟ امام نے کہا کبھی نہیں، اگر وہ ایسی کسی مصیبت میں پھنس گیا ہوتا تو میرے ساتھ ضرور بات کرتا اور میں اس کو سمجھاتا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے اس نے اپنے یہ روگ آپ سے چھپا کر رکھا ہو۔ امام نے کہا یہ میں بات بھی نہیں مانتا، کیونکہ وہ مجھ سے کچھ بھی چھپاتا نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ آپ کو اس کی اور شاہ کی دشمنی کی ایک اور وجہ بتاتا ہوں۔
منور نے یہ بات بھی مجھ سے نہیں چھپائی کہ شاہ کی ایک جوان بیٹی جو غیر شادی شدہ ہے منور کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ البتہ شاہ کی یہ بیٹی اس کے پیچھے چڑیلوں کی طرح پڑ گئی تھی۔ منور کو وہ کھیتوں میں اکیلا دیکھ لیتی تو اس کے پاس پہنچ جاتی۔ یہ لڑکی عام طور پر اپنی حویلی کی چھت پر کھڑی رہتی ہے اور جو ہی اس کو منور نظر آتا وہ اس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہ منور کی خوبصورتی پر جان چھڑکتی تھی مگر منور اس سے جان چھڑاتا تھا۔ 3 بار ایسا ہوا کہ شاہ نے ان دونوں کو اپنی چھت فصلوں کے درمیان اپنی چھت پر اکٹھے کھڑے دیکھا۔ شاہ یہی سمجھتا رہا کہ ان دونوں کی آپس میں قابل اعتراضات تعلقات ہیں۔ شاہ نے منور کو بہت ڈرایا اور دھمکایا۔ منور نے شاہ کو کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو گھر میں بند کر کے رکھے، لیکن لڑکی پھر بھی باز نہ آئی۔ وہ منور کو پھر ملی اور اسے بتایا کہ شاہ نے اسے بہت مارا۔ امام مسجد کی بات سن کر میں بہت خوش ہوا۔ اس نے قاتل کی نشاندہی کر دی تھی۔ میں نے اسے پوچھا منور اور شاہ کی بیٹی کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ امام نے کہا منور کے مرنے سے 3 روز پہلے مغرب کی نماز کے بعد۔ منور نے مجھے بتایا کہ آج پھر لڑکی اس کے رستے میں آ گئی تھی اور پھر شاہ نے دیکھ لیا اور وہ دوڑتا ہوا آیا۔ شاہ کو دیکھ کر لڑکی اپنے گھر کی جانب جانے لگی۔ لڑکی کو چھوڑ کر شاہ منور کے پاس آ رہا اور اس سے کہا منور تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو گھر میں بند کر کے رکھ لوں، لیکن اب میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، زندہ رہنا چاہتے تو اپنے گھر میں بند ہو کر رہو۔ منور نے شاہ سے کہا تمہاری بیٹی خود ہی غلط نیت سے میرے پاس آتی ہے اور میں اس کو ٹالتا رہتا ہوں، لیکن اب اگر وہ میرے پاس آئی تو پھر پاک صاحب واپس نہیں جائے گی۔ منور ایسا ناپاک آدمی نہیں تھا، اس نے صرف شاہ کی دھمکی کا جواب دیا تھا، اور آپ تو جانتے ہیں کہ جو کچھ منور نے کہہ دیا تھا وہ بڑی ہی گندی گالی سمجھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد منور کے متعلق یہ اطلاع ملی کہ اس کو کوئی چڑیل مار گئی ہے، تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں اس چڑیل کو جانتا ہوں، شاہ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا محترم امام صاحب، آپ کے اصول اور نظریوں کو دیکھ کر میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں۔ مجھے امید تو یہ رکھنی چاہیے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے، لیکن پھر بھی سوچ لیں میں ایک تھانے دار ہوں اور ایک کیس کی تفتیش کر رہا ہوں، اور تفتیش میں بال کی کھال اتاری جاتی ہے۔ گستاخی معاف کہیں، ایسا تو نہیں کہ آپ دل میں شاہ کی دشمنی یا نفرت رکھ کر مجھے یہ بیان دے رہے ہیں؟ امام نے اپنی شہادت والی انگلی اوپر کر کے کہا جو کہا سچ کہا، اللہ کی ذات کے سوا میرا کوئی گواہ نہیں، سچ اور جھوٹ کو جاننے والا وہ اوپر بیٹھا ہے۔ میں جو بات اس وقت تھانے میں کر رہا ہوں یہ بات مسجد میں بیٹھ کر کروں گا۔ اگر آپ مجھے عدالت میں لے جائیں گے تو بھی یہی بات میرے منہ سے نکلے گی۔ میرے پاس یہی ایک ذریعہ ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلفیہ بیان تحریری دے دوں۔ امام نے تو میرا مسئلہ حل کر دیا، لیکن ابھی صرف یہ ایک نشاندہی تھی۔ عدالت میں صرف بیان کافی نہیں ہوتے، بیان کے ساتھ ساتھ شہادت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے امام سے چند اور ضروری باتیں معلوم کی اور اس کو گواہی کے لیے تیار کر لیا۔ اگر میں اسی وقت جلد بازی سے کام لیتا تو فوری شاہ کو تھانے طلب کر لیتا، لیکن میں نے اس کے خلاف مزید شہادتوں کی فراہمی کے لیے اور شاہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکالنے کے لیے ایک اور راستہ اختیار کیا۔ وہ یہ تھا کہ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ شاہ کی بیٹی کو تھانے لے آئے۔ مجھے معلوم تھا کہ شاہ ہیڈ کانسٹیبل کو بلا پھسلائے گا، اس کو رشوت کی پیشکش کرے گا، اس کے منہ میں یہ الفاظ ڈالے گا کہ شاہ کی بیٹی گھر نہیں، یا پھر وہ خود تھانے آئے گا اور مجھ سے پوچھے گا میں نے اس کے گھر کے پردے کا خیال نہیں کیا۔ میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا۔ شاہ نے ایسی کوئی رکاوٹ ڈالی تو میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا، یہ تمام فیصلے میں کر چکا تھا۔ میں نے امام کو یہ کہہ کر جانے کی اجازت دی تھی کہ وہ گاؤں میں موجود رہیں اور طلبی پر فوری پہنچیں۔ منور کے دونوں دوستوں بھی آئے بیٹھے تھے۔ میں نے ان میں سے بھی ایک اندر کمرے میں بلایا، اس سے یہ سوال پوچھا منور کا چال چلن کیسا تھا؟ کیا منور نے اسے بتایا تھا کہ اس کے پیچھے ایک چڑیل پڑی ہوئی ہے؟ شاہ کی بیٹی کے ساتھ منور کا کیا معاملہ تھا؟ کیا مرنے سے پہلے منور کے شاہ کے پاس گیا تھا؟ شاہ کے ساتھ منور کی کیا دشمنی تھی؟ منور کے دوستوں نے ان سوالوں کے وہی جواب دیے جو امام صاحب مجھے تفصیل سے بتا چکے تھے۔ دوسرے دوست نے بھی وہی جواب دیے۔ منور کے ان دوست نے مجھے یہ بھی بتایا کہ نمبردار منور سے ڈرتا بھی تھا۔ اب میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ میں نمبردار کو باقاعدہ حراست میں لوں یا پہلے شہادتیں اکٹھی کروں۔ میں نے سوچا ابھی
نمبردار کو اندر ہی اندر پریشان ہونے دوں اور تھانے میں ہی بٹھائے رکھوں۔ میں نے ضرغل خان کو اندر بلایا، اسے بتایا کہ بہت ساری نشاندہیاں ہو گئی ہیں، مجھ کو امید ہے کہ تمہارا بچہ بھی بہت جلد مل جائے گا۔ زرغل نے مجھ سے اس تفتیش کی تفصیل پوچھی جو میں اب تک کر چکا تھا۔ میں نے جب اس کو تفصیل بتائی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اس نے بڑے غصے سے کہا، تو پھر اس نمبردار کو مہمان بنا کر کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں بھی نمبردار کو الٹا لٹکاتا ہوں اور کہوں گا کہ جب تک میرے بچے کی نشاندہی نہیں کرو گے اس طرح لٹکے رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف چل پڑا۔ میں نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا۔ میں نے اسے پیچھے گھسیٹتے ہوئے کہا، ابھی نہیں زرغل، اس طرح میری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ تم جو کرنا چاہتے ہو وہ میں بعد میں کرنے دوں گا تمہیں۔ زرغل نے کہا، تم پنجابی لوگ ہوتے ہی کم عقل ہو۔ یہ ملزموں کے باپ کی بیٹھک نہیں، تھانہ ہے۔ اگر کوئی شخص مشکوک ہے تو اس کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہونی چاہیے۔ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے کہا، زرغل تم اس وقت غصے میں نہیں، عقل سے کام لو، میری ساری تفتیش چوپٹ نہ کرو، ذرا صبر کر لو، دعا کرو تمہارا بچہ زندہ مل جائے۔ میں نے بڑی مشکل سے زرغل خان کو قابو کیا۔ اس نے کہا، اگر مجھے کو میرا بچہ نہ ملا تو میں سب کو گولی مار دوں گا۔ 1.5-2 گھنٹے بعد شاہ آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک برقع پوش عورت تھی۔ عورت نے پرانے ٹائپ کا برقع پہن رکھا تھا۔ میں پہلی بار شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ کی عمر 40 سال سے اوپر تھی، لیکن رنگ ایسا لال تھا کہ وہ 30-32 عمر کا پہلوان لگتا تھا۔ شاہ نے عورت کو برآمدے میں بینچ پر بٹھا دیا اور خود میرے سامنے آ گیا۔ زرغل میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ شاہ اپنے آپ ہی ہمارے پاس آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ شاہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ نئے تھانے دار ہیں جناب؟ میں نے کہا، میں ایک عدنی ملازم ہوں شاہ جی، میں ہی نیا تھانے دار ہوں۔ شاہ نے کہا، زرغل صاحب آپ کو ہمارے متعلق شاید کچھ نہیں بتایا۔ ہماری گدی اور استانی کی یہ توہین تو کبھی آپ کے افسروں نے بھی نہیں کی، تو آپ نے یہ جرت کیسے کی؟ ہماری بیٹی کو آپ نے تھانے کیوں بلایا؟ میں نے کہا، میں مجبور ہوں شاہ جی، ڈیوٹی کی مجبوری ہے۔ اگر ہم تو کوتاہی کریں گے تو جن افسروں نے آپ کے آستانے کی کبھی توہین نہیں کی، وہ افسر ہماری اتنی توہین کرتے ہیں جو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ شاہ جی نے پرانے زمانے کے بادشاہوں کی طرح ہمیں آپ کی توہین کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ نے جس گدی کی توہین کی ہے وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کے ان پیارے بزرگوں کی روحیں جو مزار شریف میں دفن ہیں وہ آپ کو چین سے جینے نہیں دیں گے۔ آپ نے تو اتنا بھی نہ سوچا کہ ہماری بیٹی پردہ نشیں ہے، ہم اس کو برقعے میں لائے ہیں۔ اپنے تھانداری پر اتنا غرور مت کرو ورنہ جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا، شاہ جی حضور گستاخی معاف کیا کریں، آپ کی بیٹی کھیتوں میں منور کو اکیلا دیکھ کر اس کے پاس برقعے میں جایا کرتی تھی۔ شاہ کے ہونٹ کانپنے لگے، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں اندازہ نہیں کر سکا کہ اس کو غصہ آیا تھا یا وہ گھبرا گیا تھا۔ زرغل خان نے غصے سے کہا، شاہ جی ہمارا وقت ضائع نہ کرو، ہم نے تمہاری بیٹی کو تفتیش کے لیے بلایا ہے۔ شاہ نے کہا، کیسی تفتیش؟ ہماری بیٹی نے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے کہا، شاہ جی آپ ذرا باہر تشریف لے جائیں، ہمیں گستاخی کا موقع نہ دیں۔ یہ تھانہ ہے اور ہم نے آپ کی بیٹی سے کچھ پوچھنا ہے، اس لیے اسے تھانے میں بلایا ہے، اور ہم یہ کام ضرور کریں گے۔ اگر آپ خود باہر نہیں جائیں گے تو ہم گھسیٹ کر باہر نکال دیں گے۔ اگر ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کو حوالات میں بند کر دیں گے۔ یہ تو جان چکے تھے شاہ کی اصلی کیا ہے۔ اس نے کہنا چاہا تو زرغل اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے غصے سے بولا، 1 منٹ میں باہر نکل جاؤ ورنہ میں تمہاری ساری پیری ادھر ہی نکال دوں گا۔ شاہ نے بڑے عجیب تماشا دکھایا۔ وہ بڑے غصے سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ باہر جا کر بلند آواز میں بولنے لگا، چڑیلیں تمہارے بچوں کو غائب کر دیں گی، پھر بلانا اپنے ان حاکموں کو جن کے تم چمچے ہو، میں دیکھ لوں گا کون تم لوگوں کو بچاتا ہے۔ وہ ایسے ہی بکواس کر کے خاموش ہو گیا۔ میں اور زرغل خان اندر بیٹھے ہنستے رہے۔ شاہ کی آواز خاموش ہو گئی تو میں نے زرغل خان سے کہا کہ وہ مجھ کو اکیلا چھوڑ دے، پھر ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ شاہ کی بیٹی کو میرے پاس لے آئے۔ اس نے اندر آتے ہی برقعے کا نقاب اتار دیا۔ وہ دلکش چہرے اور چھوٹے بدن والی نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ میں نے اس سے کہا، گھبرانا نہیں، تم یہ بتاؤ کہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی ہو تو برقع اوڑھ کر نکلتی ہو؟ اس نے کہا، نہیں،
آج تو شاہ جی نے کہا تھا کہ برقع پہن کر چلو، میرا تو کوئی برقع بھی نہیں ہے، یہ تو میری ماں کا برقع ہے۔ میں نے کہا لیکن تمہارے والد صاحب تو ناراض ہو رہے تھے کہ میں نے پردے کا خیال نہیں کہا۔ وہ میری بات کاٹ کر بولی یہ میرے والد صاحب نہیں ہیں، اس لیے تو میں ان کو شاہ جی کہتی ہوں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ تم شاہ جی کی بیٹی ہو۔ لڑکی نے مجھے بتایا کہ میں اس وقت 3 سال کی تھی جب میری ماں بیوہ ہو گئی۔ میں اپنی ماں کی ایک ہی اولاد تھی۔ میری ماں خوبصورت تھی اور اس کے نام پر کچھ زمینیں بھی تھیں۔ اس شاہ کی پہلے بھی ایک بیوی موجود تھی۔ شاہ نے 2-3 آدمیوں کو ساتھ ملا کر دھوکے سے میری ماں کے ساتھ شادی کر لی۔ مختصر بات یہ، شاہ ایک بدکار آدمی تھا، شراب بھی پیتا تھا اور رات کو اس کے پاس نئے سے نئی عورتیں آتی تھیں۔ اس لڑکی کو ماں کا اشار کا یہ سلسلہ پسند نہیں تھا۔ اس نے اعتراض کیا تو شاہ نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر چوتھے پانچویں دن کا یہ دستور ہو گیا۔ شاہ اس لڑکی کو ماں کو مارنا پیٹتا تھا۔ یہ لڑکی بڑی ہوئی تو شاہ نے اس کے ساتھ بھی اس کی ماں جیسا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ لڑکی بہت ہی تلخ حالات میں پل کر جوان ہوئی۔ اس کی ماں وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو گئی۔ لڑکی نے منور کو دیکھا تو وہ اسے بہت اچھا لگا۔ وہ اس کے پیچھے پھرنے لگی، لیکن منور اس لڑکی کو قبول نہیں کرتا تھا۔ لڑکی نے مایوس ہو کر منور سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ پیار محبت کی 1-2 باتیں ہی کر لیا کرو۔ منور نے وہ اس کی بات مان لی، لیکن اس کو زیادہ وقت اپنے پاس ٹھہرنے نہیں دیتا تھا۔ ایک روز شاہ نے ان دونوں کو اکٹھا دیکھ لیا۔ شاہ تو پہلے ہی لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، اب شاہ نے لڑکی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، لیکن لڑکی پھر بھی باز نہیں آئی۔ میں لڑکی سے سوال و جواب کے ذریعے کوئی سراغ لینا چاہتا تھا، جس میں مجھے مایوسی ہوئی۔ لڑکی کے دل میں شاہ کے لیے بہت نفرت تھی۔ وہ اسی کوشش میں تھی کہ وہ شاہ کو گرفتار کروا دے۔ اس کو تو جیسے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کس سلسلے میں اس سے پوچھ گچھ کر رہا ہوں۔ مجھے یہ شک ہوا کہ اس کو شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں بیٹھی ہے اور کس کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ مجھے یہ سمجھنے تھوڑا وقت لگا کہ یہ لڑکی ذہنی لحاظ سے نارمل نہیں۔ وہ نارمل اس لیے نہیں تھی کہ 3-4 سال کی عمر میں اس کا باپ مر گیا۔ اس لڑکی کو ایک صدمہ تو یہ پہنچا تھا، اور دوسرا صدمہ یہ کہ اس کو اپنے پیارے باپ کی جگہ ایک ظالم باپ مل گیا، جو اس کو بھی مارتا تھا اور اس کی ماں کو بھی۔ پیار اور شفقت کی جگہ اس کو ظلم اور تشدد ملا۔ پھر اس نے اس گھر میں شراب نوشی بدکاری دیکھی، جو اس جگہ یعنی شاہ کی حویلی کا دستور تھا۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان حالات میں پلے ہوئے بچے شفقت اور پیار سے محروم ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کو منور اچھا لگا تو اس نے اس کو اپنے پیار کا محور بنا لیا، اور پھر آخر شاہ نے اس کو گھر میں بند کر دیا۔ کچھ اور سوال جواب کے بعد لڑکی نے ایک نئی بات بتا دی کہ کچھ دنوں سے وہ کسی بچے یا شاید کسی عورت کے رونے کی آوازیں سنتی تھی، جو گھر کے کسی کمرے سے آتی تھی۔ گھر میں کوئی بھی بچہ نہیں تھا، اس کی ماں بھی اس کے سامنے موجود ہوتی تھی۔ یہ آواز شاہ کی دوسری بیوی کی بھی نہیں تھی۔ ایک رات اس کی ماں سو گئی اور وہ جاگ رہی تھی۔ اس کو پھر رونے کی آوازیں آئیں۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی اور برآمدے سے ہوتی ہوئی ایک کمرے کے پاس جا رکی۔ آواز اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ کمرے کے دروازے کے ساتھ ایک کھڑکی تھی، جو ذرا سی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا کہ 11-12 سال کا ایک بچہ رو رہا تھا، اور ایک آدمی اس بچے کو ڈرا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا بچہ کچھ کہتا بھی تھا یا صرف رو ہی رہا تھا؟ لڑکی نے بتایا وہ کچھ کہتا بھی تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کون سی زبان بول رہا تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ بچہ ہماری طرح پنجابی زبان نہیں بولتا تھا۔ وہ بڑا ہی خوبصورت اور گھورے رنگ کا بچہ تھا۔ میں نے کچھ اور نہ سونا سپرنگ کی طرح اچھلا اور باہر نکل کر ضرور خان کو آواز دی۔ اس کے ساتھ ہی ایک کانسٹیبل کو بلایا، اس سے کہا کہ شاہ کو فوری بلاؤ۔ میں شاہ کو اب کسی بھی پوچھ گچھ کے بغیر حوالات میں بند کرنا چاہتا تھا۔ اب کسی شک کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ ہمارا ملزم شاہ ہی تھا۔ کانسٹیبل نے آ کے بتایا کہ شاہ جی چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا کہاں چلا گیا؟ کانسٹیبل نے کہا اس عورت کو آپ کے پاس بٹھا کر شاہ جی بڑے غصے میں بولتے ہوئے یہاں سے چلے گئے، اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ زرگل آیا تو میں نے تیز تیز بولتے ہوئے، زرگل تمہارا بچہ مل گیا، فوری چھاپے کا بندوبست کرو، 1 منٹ کی بھی دیر نہ کرنا۔ شاہ کا گاؤں تھانہ سے 2 میل دور تھا۔ ہم وقت ضائع کیے بغیر وہاں پہنچ گئے۔ پھر بھی ہمیں 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ہم سیدھے شاہ کے گھر ایسے داخل ہوئے جیسے کچھ چوروں کا اڈا ہو۔ شاہ گھر میں ہی تھا۔ ہمیں دیکھ کر بکواس اور واہیات قسم کی زبان بکنے لگا۔
میں اس کو احترام سے باہر لا کر کانسٹیبلوں کے حوالے کرنا چاہتا تھا، لیکن زرگل کا دماغ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ اس نے شاہ کو گریبان سے پکڑا، اس کی گردن پر ایک زور کا مکہ مارا، اس سے پوچھا میرا لڑکا کہاں ہے؟ شاہ نے کہا کون سا لڑکا؟ یہاں کوئی بچہ نہیں، پوری حویلی کی تلاشی لے لو۔ زرگل کے ایک زوردار تھپڑ نے شاہ کو آگے بولنے نہ دیا۔ کانسٹیبلوں نے تلاشی اور چھاپے کے دستور کے مطابق حویلی میں موجود تمام لوگوں کو ایک طرف کیا۔ اس میں دو آدمی تھے جو ملازم ٹائپ لگتے تھے۔ میں نے ان دونوں آدمیوں کو الگ کر دیا، ان سے کہا کہ وہ بتا دیں کہ بچے کہاں ہیں، ورنہ ان کی ہڈی پسلیاں توڑ کے رکھ دوں گا۔ دونوں نے انکار کیا کہ گھر کی تلاشی لی گئی۔ میں نے شاہ کی بیٹی سے اس کمرے کا محلِ حکم کو معلوم کر لیا تھا۔ اس کمرے میں بچہ موجود نہیں تھا، بلکہ بچہ پورے گھر میں موجود نہیں تھا۔ میں نے شاہ کو ایک طرف کیا، اس سے کہا شاہ جی کیوں اپنی بےزتی کرواتے ہو؟ قانون کی نظروں میں تمہاری اس گدی کی کوئی حیثیت نہیں، قانون کی نظر میں تم ایک مجرم ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ گدی بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے جس کے بل بوتے پر تم یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنی گدی بچاؤ اور بتا دو کہ بچہ کہاں ہے۔ شاہ نے غصے سے کہا تم چاہتے کیا ہو اور میرے گھر میں کس بچے کو ڈھونڈ رہے ہو؟ یہاں کوئی بچہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے شاہ جی، آپ کی مرضی، میں تو آپ کی عزت بچانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے شاہ کو کانسٹیبلوں کے حوالے کر کے کہا اس کی ہتھکڑی لگا دو۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اس بھینسے کو ہتھکڑی لگائی۔ میں نے ان دونوں آدمیوں سے ایک کا گریبان پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا باہر صحن میں لے آیا۔ اس کے منہ پر ایک مکہ مارا تو وہ پیچھے جا گرا۔ میں نے کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ اس کے دوسرے ساتھی کی بھی ذرا خاطرداری کرے۔ جلد ہی ان میں سے ایک نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا وہ بتائے گا کہ بچہ کہاں ہے۔ پھر اس نے صاف بتا دیا کہ بچہ واقعی ایک کمرے میں بند رہا، اور آج ہی شاہ جی جب اپنی بیٹی کو تھانے چھوڑ کر آئے تو لڑکے کو ساتھ لیا اور ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ بچے کو فلاں گاؤں چھوڑ آؤ۔ انہوں نے گاؤں کی نشاندہی بھی کر دی۔ یہ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا اور شاہ کے گاؤں سے ایک ہی میل دور تھا۔ میں نے دونوں کانسٹیبلوں کی ڈیوٹی شاہ پر لگائی، وہ اسے قابو میں رکھے۔ ان دونوں آدمیوں اور کانسٹیبل کو لے کر میں زرگل اس گاؤں چلے گیا جس میں بچے کو بیچا گیا تھا۔ گاؤں میں داخل ہوئے کہ تو ایک آدمی گاؤں سے باہر ہی کھڑا تھا۔ اس نے ہم کو دور سے دیکھا تو ایک طرف کو دوڑ پڑا۔ وہ گاؤں کی طرف نہیں گیا، وہ گاؤں سے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے بھاگتے ہی ہم سمجھ گئے کہ یہی ہمارا ملزم ہے۔ میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا اور کانسٹیبل اس آدمی کے پیچھے بھاگا اور جلد ہی اسے جا لیا۔ کانسٹیبل اس کو لے کر ہمارے پاس آیا تو وہ آدمی ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگا۔ اس کا سارا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں بھاگا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا جناب میں بے قصور ہوں، وہ تو شاہ جی نے حکم دیا تھا کہ اس بچے کو 2 دن اپنے گھر رکھو۔ میں نے پوچھا بچہ کہاں ہے؟ اس نے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ سامنے میرے گھر میں ہے بچہ۔ زرگل دوڑتا ہوا اس کے گھر میں داخل ہوا۔ میں جب اس آدمی کو لے کر اس کے گھر پہنچا تو بچہ زرگل کے گلے لگے ہوا تھا۔ بچے کو ان لوگوں نے دیہاتی قسم کے کپڑے پہنائے ہوئے تھے۔ گاؤں کے 2 آدمیوں کو بچے کی برآمدگی کا گواہ بنایا، بیان لکھ کر اس کو پڑھ کر سنایا اور اس کے انگوٹھے لگوائے۔ پھر اس آدمی کو لے کر شاہ کے گاؤں آ گیا۔ وہاں سے شاہ کو بھی ساتھ لیا اور ہم تھانے واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد تھانے کے احاطے کے باہر شاہ کے مریدوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ وہ سب خاموش کھڑے تھے، ان میں دنگا فساد یا احتجاجی مظاہرہ کرنے کی جرت نہیں تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ شاہ اقبالی جرم کر لے، لیکن وہ بڑا ڈھیٹ مٹی کا بنا ہوا تھا۔ زرگل اس قدر غصے میں تھا کہ اس کے بس میں ہوتا تو وہ شاہ کی گردن پر چھری پھیر دیتا۔ زرگل نے مجھے کہا آپ رہنے دیں، باقی کام دیکھو، یہ کام مجھ پر چھوڑ دو۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ شاہ کو ایک کمرے میں لے گیا اور ایز رسانی کا عمل شروع کر دیا، اور میں دوسرے آدمیوں سے اقبالی بیان لینے لگا۔ میں جب تقریباً 2 گھنٹے بعد اس کمرے میں گیا تو دیکھا شاہ بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا۔ زرگل نے شاہ کو ایسی ایز دی کہ جس کو شاہ جیسا مضبوط آدمی برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ بچہ تو مل گیا تھا، لیکن ابھی منور کے قاتل کو بھی پکڑنا تھا۔ قاتل شاہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ شاہ نے خود تو قتل نہیں کیا ہوگا، اپنے کسی آدمی سے کروایا ہوگا۔ زرگل نے ساری رات ایز رسانی جاری رکھی۔ وہ جب بھی ہوش میں آتا زرگل پھر اپنا ظالمانہ عمل شروع کر دیتا۔ اگلے دن دوپہر کے بعد شاہ نیم بے ہوشی کی حالت میں قتل کا اعتراف کر لیا۔ اس نے زرگل کو یہ بھی بتایا کہ اس نے اس کا بچہ اس واسطے اغوا کروایا تھا کہ اس کو ڈرائے گا، اس کے بچے کو چڑیل اٹھا کر لے گی اور وہ بچہ اس شرط پر واپس کرے گی کہ وہ یہ منور والی تفتیش بند کر دے۔
لیکن شاہ کی اسکیم ناکام ہو گئی اور چڑیل کا پانڈا پھوٹ گیا۔ میں نے زرگل کو بڑی مشکل سے سمجھایا کہ اب شاہ کو چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مر جائے یا اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے جو عدالت میں ثابت ہو جائے کہ یہ عزت رسانی کا نتیجہ ہے۔ میں نے زرگل سے کہا کہ اگر شاہ نے قتل کسی اور سے بھی کروایا ہوگا تب بھی میں یہ ثابت کر دوں گا کہ قتل شاہ نے خود کیا ہے۔ زرگل نے کہا ہاں پھر ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ شاہ پھانسی کے تختے تک پہنچے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ 5-6 گھنٹے کے اندر اندر ساری واردات ہمارے سامنے آ گئی۔ جس آدمی نے شاہ کے ساتھ مل کر منور کا گلا دبایا تھا اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ وہ یہ بیان دے کہ گلا شاہ نے دبایا تھا اور کہے کہ اس نے منور کو پکڑ رکھا تھا اور منور کا گلا شاہ نے دبایا تھا۔ اس شخص کو میں نے یہ بیان دینے کے صلے میں یہ انعام دیا کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا۔ دوسرے ملزموں سے یہ وعدہ کیے گئے کہ ان کو بری کر دوں گا، بہت تھوڑی سزا دلواؤں گا، مگر شرط یہ تھی کہ وہ ہمارے بتائے ہوئے بیان دیں۔ شاہ نے قتل اور اغوا کے یہ مجرم جس وجہ سے کیے تھے ان میں ایک وجہ یہ تھی کہ منور اس کی مریدی سے نکل کر باغی ہو گیا تھا، دوسری وجہ منور نے شاہ کی بے عزتی کی تھی، تیسری وجہ اس کو شک تھا کہ منور نے اس کی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر رکھے ہیں۔ ہماری قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو شاہ جیسے پیروں کی لیڈری مل جاتی ہے جو ساری قوم کو بدی کی طرف لے جاتی ہے۔ غور کریں شاہ نے قتل کا کیا طریقہ اختیار کیا۔ بکرے کی کلیجی لے کر اس کا ایک ٹکڑا منور کو قتل کر کے اس کے منہ میں ٹھونس دیا گیا اور مشہور کر دیا گیا کہ یہ کسی چڑیل کی کارروائی ہے۔ لوگوں نے بھی اس بات کو تہہ دل سے مان لیا۔ شاہ نے اپنی جان مزید ذرا آسانی سے بچانے کے لیے اخبانی بیان دے دیا، لیکن سیشن کورٹ میں جا کر وہ اپنے بیان سے مکر گیا۔ اس نے عدالت میں کہا کہ اسے بہت زیادہ اذیت دے کر بے ہوشی کی حالت میں بیان لیا گیا ہے، اس کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ شاہ نے ایک بہت ہی لائق وکیل کیا، لیکن میں نے ایک ایسے ملزم کو وعدہ معاف کو بنا لیا تھا جو قتل اور اغوا کے دونوں جرموں میں شامل تھا۔ ملزم سے میں نے ایسے بیان دلوائے جنہوں نے اس وکیل کی قابلیت کو بیکار کر دیا۔ عدالت نے شاہ کو قاتل قرار دے دیا اور اس کو سزائے موت سنا دی۔ باقی ملزموں کو بھی 2-2 4-4 سال کی سزائیں ہوئیں۔ ان میں سب سے زیادہ سزا نمبردار کو دی گئی کیونکہ وہ اس کا حقدار تھا۔